بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام کے لیے کی محنتیں اور قربانیوں سے متعلق ہیں۔ میں جو حضرات موجود ہیں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں سارے جگہوں پر کہ تلاش کریں کہ ایسی مجلس مل جاتی ہے جس میں اللہ اور اس کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ سارے لوگ بیٹھے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ارے آؤ آؤ، وہ جو مجلس ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مجلس یہاں ہے۔ تو سارے فرشتے آتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ کس تعداد میں بیٹھتے ہیں تو کہا کہ اتنی تعداد بن جاتی ہے کہ فرشتے بیٹھتے بیٹھتے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ تو طے ہونا چاہیے کہ جو گئے لیکن جو بیٹھے ہیں انہوں نے کیا پایا، جو گئے انہوں نے کیا کھویا۔ تو بات کرتے ہیں ہم جو بیٹھے ان لوگوں کی کہ وہ کیا پاتے ہیں، تو کہا کہ فرشتوں کی مصاحبت پاتے ہیں۔ فرشتوں کا آپ کے ساتھ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی باتوں سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کو اللہ تعالیٰ ہم سے جوڑے رکھے۔ تو بزرگوں، دوستو، عزیزوں، اس موضوع سے کچھ باتیں آج کی اس بیٹھک میں ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج زمین پر ہر دین کی طرف بلانے والے دعات موجود ہیں۔ عیسائی اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں، یہودی اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں، دہریہ بے دین اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، خون کی ندیاں بہا دی، بچوں کو یتیم کیا، ان کی عورتوں کو بیوہ کیا، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اندازہ لگائیں کہ آج ہم مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہیں اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان الدعوۃ الی اللہ عز وجل ہی وظیفۃ الرسل، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا، یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اسے کیا۔ تو کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الدعوہ، اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے دعا الی اللہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ آپ داعی ہیں، ہر بچہ داعی ہے، ہر مسلمان داعی ہے، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، اور فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں مسلمان۔ آپ کو اپنی مسلمانی پر فخر ہونی چاہیے، مجھ کو میرے مسلمان ہونے پر فخر ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت نے جو دین اتارا ہے میں اس دین کا پابند ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ العصر، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورت کی نزول میں کہتے ہیں لو لم ينزل من القرآن الا سورۃ العصر لکفت، کہا کہ اگر پورا قرآن نہ اترتا، صرف سورہ عصر نازل ہوتی، بس 114 سورے نہیں، بس ایک سورت اگر نازل ہو جاتی
لکفت تو کافی ہو جاتا. سارے قرآن کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کی اہمیت کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بڑی اس کے ساتھ کہہ دو کہ یہ اللہ کا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں. دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے، دوسروں کو بلانا اس کی طرف بے حد ضروری ہے. میرا اپنے طور سے عمل کرنے کی بات الگ ہے، لیکن جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا بے حد ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ذرا غور سے سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فی عظیم اجر الدعاء، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کی بڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بتایا. ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، بے شک اللہ کے فرشتے، واہل السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہیں، وحتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل میں، وحتی الحوت، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے، زمین والے، آسمان والے، چونٹیاں جو بلوں میں ہیں اور سمندر کی مچھلیاں، یہ کیا کرتے ہیں؟ لیصلون، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جس کے لیے علی معلم الناس الخیر، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی بات بتلاتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں. علی معلم الناس الخیر، یہ سارے مراکز، یہ ساری کوششیں، یہی تو دعویٰ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے، نہیں، بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، زمین و آسمان کی مخلوقات کی رحمتیں ہیں. دوستو عزیزو، آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، دعوتی مراکز قائم کرتے ہیں. اسی لیے آپ کے دل میں بھی یہ تمنا ہونی چاہیے، اللہ اگر اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دولت دے دی تو میں ایسا ایک مرکز قائم کروں گا، کم از کم ایسے مرکز کا تعاون کروں گا. آپ کے دل میں تمنا ہونی چاہیے، حسد ہونی چاہیے. لا حسد الا اثنین، ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ حسد کر سکتے ہیں. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس مال کو اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، دین کی تبلیغ میں خرچ کرتا ہے. تو آپ بھی تمنا کریں کہ یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے کہ مجھے بھی دولت دے، میں بھی تیرے راہ میں دعوت کا کام کروں گا. ایسی تمنا آپ کے دل میں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا کام ہے. ایسا کرنے والوں کے لیے، ایسے گھروں کو آباد کرنے والوں کے لیے، سمندر کی مچھلیاں، بلوں کی چوٹیاں، اللہ کی رحمت، زمین و آسمان کی مخلوق کی دعائیں، رحمت کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کر فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، جو شخص دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوش رکھتے ہیں، کسی بات کی ٹینشن نہیں، ہمیشہ خوش ہے. حدیث لمبی ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہا کہ جتنا مجھ سے سنتے ہو اتنا دوسروں تک پہنچاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا بولو، یعنی حد سے زیادہ بڑھاؤ نہیں، یا اتنا معلوم ہے تو اتنا نہ بناؤ. یعنی جتنا تم بول سکتے ہو اتنا بولو، جتنا صحیح ہے اتنا بولو. بلغوا عنی ولو آیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں آرام بہت کم ہوتا ہے.
ہمارے لیے تو آرام حرام ہے، ہم آرام کرتے. ہم تو کہا کہ آرام اس لیے نہیں ہے. امام احمد بن حنبل سے کہا گیا الا تستریح، یا امام ذرا ریسٹ لو، آرام کرو. تو پتا ہے امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، امام دار الہجرہ، انہوں نے کیا کہا؟ کہا لا راحت الا عندما اضع قدمی فی الجنہ. ارے کس راحت کی بات کرتے ہو؟ کون سی راحت، کون سا ریلیکس، کون سا آرام؟ ایک مومن کو تو آرام اس وقت ملتا ہے جب اس کا قدم جنت میں پڑتا ہے. آپ ذرا سوچئے، آپ کی زندگی میں آرام ہے، ہماری زندگیوں میں آرام ہے. ایک موحد تو پریشان ہوتا ہے، ایک بدعتی تو کبھی سکون پالے اپنے حساب سے. ایک موحد توحید پرست، اس کی زندگی ہی عجیب ہے. لوگ مزے اڑاتے ہیں، یہ بولتا نہیں یہ حرام، میں نہیں کھاتا صاحب. غیر اللہ کی بوندی حرام، غیر اللہ کی بریانی حرام، 40ویں کا کھانا حرام، کنڈے کی پوریاں حرام، جبکہ ساری دنیا کہتی نہیں سب کھا سکتے ہیں. یہی ایمان ہے. ایمان اسی کا نام ہے، استقامت اسی کا نام ہے. جو چیز اللہ کی ہو اسے کھایا جائے، جو چیز حرام ہو اسے حرمت کا اعلان کیا جائے. کہا کہ تمہارا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. ہمارا راستہ توحید کا راستہ ہے، ہمارا راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے. ہم ہر چیز کو حلال نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہی حلال ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہا ان امر الدعوہ شاق، دعوت کا راستہ بڑا مشکل ہے، آسان نہیں. اس راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں. کیوں؟ قرآن مجید کی آیتوں کو جب ہم دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم رسول بنا رہے ہیں اور بہت بھاری بوجھ آپ پر ڈال رہے ہیں. بہت بھاری بوجھ ہے دعوت کا کام کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی دعوت کا کام کیا انہیں تکلیفیں دی گئیں. کہا فَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِنُوحٍ، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا. كلما مر عليه ملأ من سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. اللہ تعالیٰ نے کہا فاصنع الفلك بأعيننا. نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں سے کہا اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. لوگوں نے نہیں مانا، ہر طرح کی تبلیغ کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نوح ایسا کرو کہ ایک بڑا شپ بناؤ. کیسے؟ فاصنع الفلك بأعيننا، ہماری نگرانی میں بناؤ، ہمارے انڈر ٹیکنگ میں بناؤ، ہم دیکھتے رہیں گے. نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کیا. ایک دو رات کی بات نہیں تھی کہ رات میں شروع کرے دن میں ختم ہو گیا. سالوں چلا شپ بنانا، جیسے روایتیں آتی ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، جب بھی لوگ وہاں سے گزرتے مذاق کرتے، ارے نوح کیا کر رہے ہیں بھائی، کیا بنا رہے ہیں؟ شپ بنا رہے ہیں، کہاں چلائیں گے؟ یہ تو ریگستان ہے، کہاں تیرے گی تمہاری شپ، کہاں چلے گی تمہاری شپ؟ قال ان تسخروا، اللہ کے نبی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ شٹ نکال کے وہ بھی لڑنے ٹھہر گئے. اور یہ کیا بولتے؟ چلو دیکھ لیں گے. نہیں، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ارے تم ہمارا ٹھٹا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تو ہم بھی تمہارا مذاق کریں گے. ہاں ایک دن آئے گا. فسوف تعلمون، تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، ایک ایسا عذاب آئے گا جو رسوا کر کے چھوڑ دے گا، ذلیل کر دے گا. بالکل ویسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے بس نوح علیہ السلام نے 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی دعا نہیں کی، بس ایک ہی بات کہی انی مغلوب فانتصر. کتنی باتیں اس میں؟ انی مغلوب فانتصر، 3 ہی باتیں ہیں. انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اب تو میں تنگ آ چکا، اے اللہ میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبیوں سے اتنا پیار ہوتا ہے، اس 3 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کو، سارے گلوب کو پانی سے بھر دیا. کتنا بڑا طوفان آیا، بس وہ لوگ بچ گئے جو کشتی میں تھے. کہا کہ بس 3 باتوں پر اللہ تعالیٰ نے سارے کرۂ ارض کو
جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بھر دیا، یہ طوفان ہے، طوفان نوح ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا لوگوں نے مذاق کیا، داعی تھے، دعویٰ کا کام کرتے تھے، تو ہم بھی مذاق کیے جائیں گے؟ ایسا نہ ہوگا کہ داعیوں پر لوگ پھول برسائیں، ایسا تو نہیں ہوا، انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا وَطَرَدَ مِنْ قَرْيَتِهِ لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا گیا، ان کو بستی چھوڑنا پڑا۔ اور وَطُورِدَ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بستی سے بھگایا گیا، بحر قلزم پار کیے، اپنے لوگوں کو لے کر نکلے، اور لوگوں نے کہا اے موسیٰ کہاں پھنسا دیے صاحب، سامنے ندی، پیچھے فرعون، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ ہم کو تو پکڑا دیا صاحب، ہم کو تو آپ نے پھنسا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو، نہ ہوا۔ کہا کلا کے معنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ آخری وقت تک آدمی اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑے، یعنی کبھی نہ چھوڑے، آخر جو چھوڑے گا تو وہ تو اللہ کا ہے ہی نہیں۔ کہا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ایک متزلزل نہ ہو، جیسے جیسے مشکلیں بڑھتی جائیں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور زیادہ، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر زیادہ اس کا بھروسہ زیادہ یہ ہو۔ دوستو عزیزو، تو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسے انبیاء نے کیا۔ اور اسی طرح کہا وَسُجِنَ یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے، داعی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ وَذُبِحَ یحییٰ وزکریا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی باپ اور بیٹا دونوں کو ذبح کیا گیا، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام۔ یہ مشکلیں ہیں جو دعات کو آتی ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا کہ چلو ان کو پھانسی دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ کہا اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا نہیں کیا، مشورے بٹھائیں، کبھی پاگل کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی کچھ کہا۔ تو کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا، ایک ایک نبی کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا، شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، ہم تیزی سے گزریں گے۔ کہا کہ نوح علیہ السلام، پہلے نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 1000 سال سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، لوگ نہیں مانے، تو کہتے ہیں کہ کوئی راستہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کا نہیں چھوڑا، ہر طریقہ اپنایا، رات میں بلایا، دن میں بلایا، چپکے سے بلایا، زور سے بلایا، یعنی بلاتے رہے اور کبھی تھکے نہیں۔ لیکن جب دیکھا کہ قوم مانتی نہیں ہے، ثم عاد الى ربہ، اللہ کے بارگاہ میں پہنچے شکوہ لے کر، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اے اللہ، میں نے ان کو بلایا، كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں ان کو بلاتا رہا۔ کیوں بلاتا رہا؟ یہی فرق ہوتا ہے اللہ کے نبی میں کسی بابا، فقیر، پیر، مجاور میں۔ اللہ کا نبی اللہ کی عظمت کی طرف بلاتا ہے، پیر، مجاور، فقیر اپنے پیر کی طرف بلاتا ہے، اپنے جیب کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ کا نبی اللہ کی عظمت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اے اللہ میں نے دعوت اس لیے دی کہ تو ان کو بخش دے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لی۔ ساری انگلی تو کان میں نہیں جاتی ہے، کوئی ڈال کے دیکھ کہ کان میں انگلی جاتی کہ نہیں جاتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لی۔ یہ انداز بیان ہے، اس کثرت سے کان بند کر لیا کہ نوح کچھ مت بولو، تم بولتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے بہت سارے قبوری، قبر پرست، مشرک، ان کو ہم سمجھاتے ارے تمہارے بات عجیب بھائی، یہ سارے سلفی، یہ سارے صحیح عقیدے کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بولتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتے بھائی۔
تو ان کے دماغ میں اتنا گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ بولے سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ان کی مشرکین کی بات سمجھ میں نہیں آئے. کہا کہ جعلوا اصابعهم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. واستغشوا ثيابهم، کبھی ایسا کیا کہ کپڑا چہرے پر ڈال لیا. دیکھا کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کپڑا چہرے پر ڈال لیا کہ ہم کو نہ دیکھیں، ہم کو نہ سمجھائیں. جعلوا اصابعهم، اور کبھی واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. یہ ساری چیز جو انہوں نے کیا یہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا. آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، زندگی سے ہم واقف ہیں، آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میں وہ ایمان پیدا ہو، اور وہ مؤسس توحید سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دین کو بلند کرنے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ عراق سے نکلتے ہیں، وہاں سے شام سیریا آتے ہیں، سیریا سے نکل کر پھر ایجپٹ جاتے ہیں. بچپن سے لے کر تبلیغ کر رہے ہیں، 120 سال کی عمر تک دائی ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. بچپن سے، بچپن میں کیا کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا ذمہ ہوتا ہے آپ جیسے نوجوانوں پر. اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. اصحاب الغار، اصحاب کہف تھے تو نوجوان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جنہوں نے کی دیا، ان میں سے اکثر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے ایسے لوگ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت زبیر بن عوام. ایسے بہت سارے صحابہ تھے جو نوجوانوں کی بہت بڑی جمعیت تھی. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر 120 سال تک داعی ہیں. یہاں تک کہا وَحَتَّى عِنْدَ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب موت بھی آئی تو وہی داعی ہیں، دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. کیسے قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اللہ اکبر. موت تو موت ہوتی ہے. موت کے وقت آدمی کسی بچے کو قریب لاتا ہے، ذرا پیار کر لیتا ہے کہ دنیا سے جا رہا ہے، میرے بچے ہیں. بیوی کو قریب بلاتا ہے، بولتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں، زندگی میں کچھ غلط کیا تو معاف کر دیجئے. بہت سارے لوگ مرتے وقت مہر بھی معاف فرما لیتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، کچھ وصیتیں کرتے ہیں. وہ گھر تم لے لینا، یہ گھر ان کو دے دینا، ذرا ان کو دیکھ لینا، ذرا ان کو دیکھ لینا. لیکن اللہ کا نبی شغل بال خلیل الرحمن عند الموت. اللہ اکبر. اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا ہے تو کیا بچوں کو بلا کر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو مسلمان ہو کر مرنا. اللہ اکبر. معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بچوں کے بارے میں صرف اور صرف اسلامی نقطۂ نظر سے، دینی نقطۂ نظر سے سوچتے تھے. وہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا بچہ کچھ یہ ہو کچھ وہ ہو، لیکن ان کی ایک ہی زاویہ تھا، ایک ہی ان کا ویژن تھا، ایک ہی نگاہ ہوتی تھی کہ میرا بچہ دیندار بن جائے. اللہ اکبر. انہوں نے یہ کہا لکم فلا تموتن الا وانتم مسلمون انہ الدین انہ العقیدہ. معلوم ہوا کہ وہ عقیدے پر ان کی توجہ تھی، دعوت اللہ پر ان کی توجہ تھی. تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام، اور انہوں نے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جیل میں بھی تو دعوت کا کام نہیں چھوڑا. جیل میں بھی تھے تو قیدیوں کو دعوت کا کام کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ نہ تو جیل میں چھوٹتا ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اللہ بعد میں ہمارے ساتھ بات آئے گی. وَهَذَا سَيِّدُنَا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، غور فرمائیں، توجہ کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما خلصت الى موسیٰ، کہتے ہیں کہ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، یعنی شب معراج، یعنی اسراء والمعراج کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ اوپر آسمان پر سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. قال جبریل،
جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا موسیٰ فسلم علیہ. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام کو، السلام علیکم. فرد، تو انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. ثم قال، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. ارے میرے بھائی نیک آدمی، نیک نبی، آپ کو مبارکباد ہو، ویلکمنگ، آپ کا آنا مبارک ہو آسمانوں پر شب معراج میں. پھر انہوں نے کہا فلما تجاوز، یہ بات ہوئی میں وہاں سے ذرا آگے بڑھا، بکا، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. یہ باتیں تو ہو گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا ما یبکی، ارے بھائی آپ روتے کیوں ہیں؟ استقبال کیا، سلام ہوا، وعلیکم السلام جواب دیا، آپ نے مبارکبادی دی، پھر روتے کیوں ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنہ، میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد محمد جو میرے سے کم عمر ہیں، چھوٹے بچے کی طرح ہیں، وہ ان کی امتی زیادہ ہے، میرے امتی کم ہے. ان کی امتی زیادہ جنت میں داخل ہوتے ہیں، میری امتی کم ہے، اس پر مجھے رونا آتا ہے. اللہ اکبر. یہ اس پر یہ لوگ روتے تھے، انبیاء روتے تھے تو اس بات پر روتے تھے سبحان اللہ ھذا نبی کریم یبکی لقلت اتباعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام اس لیے رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے ماننے والے بہت کم ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو دوستو عزیزو، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاسین میں، سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک آدمی کا ذکر کیا اور وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، جس کو آل یاسین کہا گیا. کہتے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ان کے بارے میں کہا کہ وما سمعنا بداعیۃ یدعو الی اللہ بعد موتہ الا الیاسین. کہا کہ ایسا کوئی داعی نہیں تھا جو زندگی میں بھی لوگوں کو بلاتا رہا، مرنے کے بعد بھی بلاتا رہا، سوائے ان کے، یعنی موت کے بعد بھی ان کو اپنی قوم کی فکر تھی. اور اس کے بعد جو آخر میں جو بات کہتے ہیں وَهَذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ پر اللہ تعالیٰ کو خود ترس اور رحم آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ یوسف آیت نمبر 103 وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا فلعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکے کے 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں، کبھی سوق ذوالمجنہ میں، کبھی بازار عکاظ میں، کبھی اس سینٹر میں، کبھی اس سینٹر میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے لوگ پڑھ لیں گے، آؤ آؤ. نہیں، کوئی سر پر مٹی ڈال رہا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کعبے کے صحن میں سجدے میں ہیں تو کوئی آتا ہے کہتا ہے ارے فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، وہاں کی اوجھڑی لاؤ، بوٹی لاؤ، پیارے نبی کے سر پر ڈال دیتے ہیں تاکہ سجدے سے سر نہ اٹھے. تو یہ دعویٰ ہے، یہ اس کی پرخار راستہ ہے. کہتے ہیں ایک صحیح حدیث انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کا کام کیا تو کہا فی المسجد، مسجد میں دعویٰ ہوتا تھا، وفی الطریق، راستے میں، بازار میں، گھروں میں، سفر میں، حضر میں، راحت میں، تھکان میں، عافیت میں، بیماری میں. اللہ کے رسول اچھے تھے تو تب بھی دعویٰ کا کام کیا، بیمار تھے تو تب بھی دعویٰ کا کام کیا. اپنوں کو بلایا، غیروں کو بلایا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم صرف اپنوں کو دعویٰ کریں گے غیروں کو نہیں کریں گے، نہیں، اپنوں کو بھی بلایا، غیروں کو بلایا. ان لوگوں کو بھی دعویٰ کیا جنہوں نے آپ سے محبت کی، ان لوگوں کو بھی دعویٰ کیا جنہوں نے آپ سے نفرت کی. بچوں کو بلایا،
بوڑھوں کو بلایا، کبھی حضرت علی کو بلایا، کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوتی زندگی تھی. تو دوستو عزیزو، سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. ایک حدیث سے امام حاکم نے جید سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ کہتے ہیں، کننا فی سفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فاقبل اعرابی، ایک بدو دیہاتی گاؤں والا جا رہا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا بھائی کہاں جاتے ہیں؟ کہا الی اہلی. کہاں جاتے صاحب؟ گھر کو جاتے ہیں. میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لک الی خیر، ایک اچھی بات بولوں. دیکھیے کیا انداز تھا، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر. کہا کہ گھر جانے والا ایک گوار کو پکڑ کر کہا کہ ایک اچھی بات بولوں. اب اس نے کیا کہا؟ ماں ہوں، کیا ہے جی وہ؟ کون سی اچھی بات جی؟ مجھے نہیں معلوم، سو آپ بتاتے مجھے وہ کون سی اچھی بات ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا تم یہ گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو کہا کہ آپ محمد ہیں اس لیے بات کہہ رہے ہیں، کوئی وٹنس ہے، کوئی دلیل ہے کہ میں مان جاؤں کہ آپ کی بات سچی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی. دور ایک درخت نظر آیا، ایک درخت تھا. کہا ھذا الشجرہ، ارے وہ جو درخت ہے وہ میری بات پر وٹنس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. وہی علی شاط الوادی فاقبلت تقد الارض قدا فقامت بین یدی. تو کہتے ہیں کہ وہ درخت چلتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ فاستشهدها ثلاثا فشهدت انه كما قال ثم انها رجعت الى منبتها. درخت نے کلمہ پڑھا، پھر درخت خود سے لوٹ کر سیدھے وہاں چلا گیا جہاں تھا. تو کہتے ہیں ورجع الاعرابی الى قومه فقال ان يتبعوني آتيك بهم والا رجعت اليك وكنت معك. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، اگر میری قوم مان گئی ٹھیک ہے، نہیں مانی تو بھائی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہو کر رہوں گا. دوستو عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعویٰ کیا. جیسے ہمارے پاس وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی جو مر رہا تھا اور اس کے پاس گئے، کہا اسلم، بھائی مسلمان ہو جا. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ان کی بات مان لو، تو وہ مسلمان ہوا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ یعنی دعویٰ ہر ایک کو کیا، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا. تو کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بیٹے اکرما کو بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ ابو جہل کا بیٹا، یعنی کہا کہ اس کا باپ ابو جہل تھا، نہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ بہت دنوں تک غائب رہے اور پھر جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالمسافر العائد، ارے مبارک ہو تمہارا آنا، ابو جہل کا بیٹا جو تکلیف دیتا رہا جس کا باپ. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اباہ فإن سب الاموات یؤذی الاحیاء. دیکھو اس کے باپ کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس کے باپ کو گالی دو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، جو زندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی. تو دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں اس موضوع کے تعلق سے ہمارے ساتھ باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ باتیں آئیں گی. میں چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کی یہ دروس ہمارے لیے ایک اچھا پیغام دیں، ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنیں گے. بہت اچھے موضوعات ہمارے پاس انشاءاللہ آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک موضوع تھا جو کئی دن سے میرا یہ تھا، الطائفۃ المنصورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں بشارت دی ہے جو حق پر قائم و دائم رہے گی. وہ جماعت الطائفۃ المنصورہ کون سی جماعت ہے، اس جماعت میں کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جانیں گے. اسی طرح سلفیت کیا ہے
اور صحیح عقیدہ کیا ہے، اصلی اہل سنت والجماعت کون ہیں، اس کے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں یا ہماری آواز سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو اس رات آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔